جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب آگے جناب کہ آگے آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ جی انما التوبۃ، ہم نے یہ پڑھ لیا تھا کہ جو کیا کرتے ہیں، جو توبہ ان لوگوں کے اوپر ہوتی ہے جو ایک غلطی سے انسان سے گناہ ہو جایا کرتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ سے بندہ توبہ کر لیتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ لیکن یہ بات یاد رکھنا کہ توبہ کا دروازہ کب تک کھلا ہوا ہے؟ جب تک کہ آپ کے اوپر موت نہیں آ جاتی، یعنی موت کا فرشتہ نہیں آ جاتا۔ موت کا فرشتے کو اگر دیکھ لیا تو آپ کی آخرت شروع ہو گئی، بس پھر موت کے فرشتے کو اگر دیکھ لیا ہے تو پھر کیا ہو گیا، یہ جو ہے نا اس میں سے آ گیا، ٹھیک ہے نا۔ تو اگر اب وہ کہے گا تو تب بھی اس میں سے نہیں ہوگا، ٹھیک ہے نا۔ تو آگے اس کو دیکھتے ہیں ذرا۔ تو اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یا ایہا الذین آمنو، اے ایمان والو، لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرہا، تمہارے لیے یہ بات حلال نہیں کہ تم زبردستی عورتوں کے مالک بن بیٹھو، ان ترثوا النساء کرہا، کہ تم زبردستی عورتوں کے مالک بن بیٹھو۔ ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن الا ان ياتين بفاحشة مبينة، اور ان کو ولا تعضلوهن، اور ان کو اچھا جی، اور ان کو مت، یعنی ان کو قید مت کر دینا، ان کو اس غرض سے مقید مت بناؤ کہ جناب لتذهبوا ببعض، ذهبا با کل پڑھا تھا نا، ذهبا کے بعد با آ جائے تو کیا ہوتا ہے، لے کے جانا، ٹھیک ہے نا۔ لتذهبوا ببعض، دیکھو با آ گیا، کہ ان کو اس غرض سے مقید مت کرو کہ جو تم نے ما آتی تمہن، جو تم نے ان کو عطا کر دی ہے وہ اس کو لے نہ جائیں کہیں۔ تم اس غرض سے ان کو نہ مت روکی رکھو کہ تم نے جو کچھ ان کو دیا ہے وہ اس کا کچھ حصہ بباز ماتے، اس کا کچھ حصہ لے کے چلی جائیں گی، کہ اگر میں نے اس کو چھوڑ دیا تو یہ جو مال اس کو میں نے دیا تھا یہ تو کیا کرے گی، یہ تو ساتھ لے کے چلی جائے گی۔ تو اس لیے ان کو قید کر کے مت رکھو، ان کو مقید مت رکھو۔ الا ان یاتینا بفاحشۃ مبینہ، الا یہ کہ وہ کھلی بے حیائی کا ارتکاب کریں، تو پھر تو کیا ہے، تم ان کو کیا کرو کہ اس میں سے، ٹھیک ہے نا۔ اب ہوتا کیا تھا کہ زمانہ جاہلیت میں یہ رسم بھی تھی کہ جب کسی عورت کے شوہر کا انتقال ہو جاتا تھا تو اس کے ورثاء جو ہوتے تھے نا وہ اس عورت کو میراث کے اندر تقسیم کرتے تھے، ٹھیک ہے نا۔ تو مالک بن بیٹھتے تھے کہ وہ دوسری شادی نہیں کر سکتی تھی، ٹھیک ہے نا، نہ کوئی اپنے فیصلے کر سکتی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھو تم عورتوں کے مالک نہیں بن جاتے، وارث نہیں بن جاتے، اس کے خاوند کا انتقال ہو بھی گیا تو تم اب وارث نہیں ہو، ٹھیک ہے نا۔ اسی طرح کیا ہوتا تھا کہ جب شوہر اپنی بیوی کو طلاق دینا چاہتا تھا تو اب وہ کہتا تھا کہ یار اس کو میں بیوی کو طلاق تو دوں گا لیکن جو مہر ہے یہ ساتھ لے کے چلی جائے گی، تو تنگ کرتا تھا، ٹھیک ہے نا۔ تو وہ گھر سے باہر نہیں نکلنے دیتا تھا، اور اس میں سے تو یہی ہوتا تھا کہ مجبور ہو کے کیا کرے کہ اس میں سے وہ کہے گی چل ایسا کر مہر واپس لے لے، مجھے طلاق دے دے اور میری جان چھوٹ جائے اس میں سے۔ اور کرتے ہیں آج کل کے مرد بھی کرتے ہیں یہ کہ جناب وہ جان بوجھ کے بیویوں کو کیا کرتے ہیں، تنگ کرتے ہیں، اور اتنا تنگ کرتے ہیں کہ وہ بندہ کیا ہو جائے، مجبور ہو جائے کہ یہ جو ہے نا اس میں سے لینے کے لیے کہ جی چھوڑ کے جو ہے۔ اور آج کل عورتیں کرتی ہیں، پھر کہتی ہیں کہ ہماری جان چھوڑ دو، اس لیے زیادہ حق مہر رکھنے کا فائدہ نہیں ہوتا، لوگ پھر لٹکانا شروع کر دیتے ہیں پھر، اور بڑی تنگ کرتے ہیں۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو تم نے ان کو دے دیا ہے اب تم ان سے واپس مت، اور ان کو مت مقید نہ کرو اس میں سے۔ ہاں اگر وہ کھلی کھلی بے حیائی کا ارتکاب کرتی ہیں تو پھر اس میں سے مسئلہ یہ ہے۔ اور اس سے ایک بات یہ بھی آ گئی کہ ہمارے معاشرے کے اندر بھی یہ بات چلتی ہے کہ جو عورت بیوہ ہو جاتی ہے اس کی شادی نہیں کرواتے، آگے شادی نہیں کرواتے، کہ جناب کہ جی اس کو کیا ضرورت ہے شادی کرنے کی، یہ جو ہے اس میں سے 40 سال کی ہے، 42 سال کی ہے، تو اگر وہ کرے گی بھی تو لوگ اس کو بڑی کہتے ہیں دیکھو بچے اس کے جو ہے نا ابھی 12 سال کے ہیں، 15 سال کے بچے ہیں، اس کی شادی نہیں ہونے دی، ٹھیک ہے۔ ہمارے پاس ایک خاتون ادھر آئی تھی اور وہ ہوں گی کوئی 45 46 سال کی اس طرح جو ہے، تو بچے ان کے جو ہیں وہ ہو گئے تھے 20 22 سال کے، جو بچے ہوتے ہیں وہ بڑے ہو جاتے ہیں، مثلا شادی جن کی جلدی ہو گئی تھی، تو انہوں نے مفتی صاحب کو کہا کہ مفتی صاحب کہ مجھے شادی کی ضرورت ہے، مجھے شادی کی ضرورت ہے، لیکن میرے بچے جو ہے نا مجھے شادی نہیں کرنے دیتے ہیں۔ اب وہ یہ والی بات ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں جی عورتوں کو کیا ضرورت ہے، بچے کمائیں گے نا، ہم کما کے لے آئیں گے آپ کے لیے، آپ گھر میں بیٹھے نا اس میں سے، بھائی آپ ہر طرح کی ضروریات نہیں پوری کر سکتے ہو،
اس میں سے انہوں نے کہا مفتی صاحب کو، انہوں نے کہا کہ مجھے ضرورت ہے، لیکن یہ میرے بچے، اور کہتے ہیں کہ اگر تم نے کی تو ہم تجھے کیا کر دیں گے، مار دیں گے، یا اس طرح کی جو ہے نا ان کو دھمکیاں ماں کو جو ہے، کہ تو ہماری بدنامی ہوگی، بےزتی ہوگی، کہ جی ان کی ماں نے کیا کر لی ہے، شادی کر لی ہے۔ تو ہاں اس میں سے وہ کہنے لگے کہ میں کیا کروں، میں جا کے غلط کام کروں لوگوں کے ساتھ جو ہے۔ تو اس طرح بھی ہوتا ہے کہ جی اس میں سے تو اس لیے روکا نہیں جا سکتا کسی کو بھی۔ تو اب آگے کہ وَآشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، آشِرُوهُنَّ، اور ان کے ساتھ بھلے انداز میں زندگی بسر کرو، یعنی بیویوں کے ساتھ کیا کرو، آشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، بیویوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ بعض ظالم مرد ہوتے ہیں وہ بیویوں کا کوئی خیال نہیں رکھتے۔ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ، اب یہ بات دیکھو، اگر تمہیں انہیں اچھا، فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا، تو اگر تم انہیں ناپسند بھی پسند نہ بھی کرتے ہو تو عین ممکن ہے کہ تم کسی چیز کو ناپسند کرو اور اللہ تعالیٰ اس میں کچھ بھلائی رکھ دی ہو۔ بعض بیویاں کیا ہوتی ہیں کہ خاوند کو پسند نہیں ہوتی ہیں، لیکن ان میں کیا ہوتی ہے، بھلائیاں ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ تمہاری بیوی کے اندر کیا ہو، تمہیں کوئی ناپسند بات لگتی بھی ہے، لیکن اس میں بھلائیاں بھی ہوں گی تمہارے لیے جو ہے۔ وَإِنْ أَرَدْتُمْ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا، اور اگر کیا تم بیوی کے بدلے دوسری بیوی سے نکاح کرنا چاہتے ہو، وَإِنْ أَرَدْتُمْ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ، زوج کا لفظ جو ہوتا ہے نا یہ دونوں کے لیے استعمال ہو جاتا ہے، اچھا مرد کے لیے بھی اور عورت کے لیے بھی استعمال جو ہے نا، عام طور پہ زوجہ بیوی کو اور زوج خاوند کو کہا جاتا ہے، لیکن یہ ہے نا کہ یہ اس میں سے، تو اب اگر تم ارادہ کرتے ہو بیوی کے، یعنی ایک بیوی کو دوسری کے بدلے میں نکاح کرنا چاہتے ہو، کہ ایک بیوی کو چھوڑنا چاہتا ہے بندہ اور دوسری کسی کا نکاح کرنا چاہتا ہے، وہ آتے ہی تم احداہن کنتارا، اور تم ان میں سے ایک کو ڈھیر سارا مال دے چکے ہو، کنتار مطلب ہے خوب، تم نے اس کو خوب پیسہ دے دیا تھا، فلا تاخذوا منه شیئا، تو اب اس سے کچھ بھی واپس نہ لو، اتاخذونہ بہتان و اسم مبینہ، کیا تم بہتان لگا کر اور کھلا گناہ کر کے مہر واپس لو گے، کہ ان کے اوپر ڈالو کہ جی یہ تو بیوی کی وجہ سے یہ سارا کا سارا ہو رہا ہے، ٹھیک ہے نا، اس میں سے، ٹھیک ہے نا، تو یہ جس میں سے، تو اس لیے جو ہے نا، تو زوج کا لفظ جو ہے نا وہ دونوں کے لیے آ جاتا ہے، ٹھیک ہے نا، زوج کا لفظ دونوں کے لیے آتا ہے، ساجی بھی بتاتے ہوتے آپ کو، ٹھیک ہے، وہ ساجی نے اس میں سے، میں نے بھی سنا ساجی سے ہی ہوگا یا کسی سے سنا ہوگا، تو سمجھو نا، تو آ گیا وہ کئی فتح خزو نہ ہو، وہ کئی فتح خزو نہ ہو، وقد افضى بعضكم الى بعض واخذنا منكم ميثاقا غليظا، آخر تم وہ مہر کیسے واپس لے سکتے ہو کہ جب وقت افضا بعضکم الی بعض، جب کہ تم ایک دوسرے کے اتنے قریب ہو چکے تھے، ٹھیک ہے نا، وہ اخذنا منکم میثاقا غلیظا، اور انہوں نے تم سے بڑا بھاری عہد لیا تھا، مطلب تم مہر کس بات کا واپس لے رہے ہو، تم نے جس چیز کے لیے بیوی کو دیا تھا مہر جو ہے، اب وہ تم نے کیا کر لیا، اس سے فائدہ حاصل کر لیا ہے، تو واپس کس بات کا مہر لے رہے ہو تم جو ہے، کیوں لے رہے ہو مہر جو ہے اس میں سے، ٹھیک ہے، تو اس لیے ان سے واپس مہر نہیں لیا جائے گا اس میں سے۔ ہاں یہ ہے کہ غلطی اگر عورت کی طرف سے ہی ہے اور عورت اپنی جان چھڑوانا چاہتی ہے، مرد کا کوئی قصور نہیں ہے، تو وہ کیا کر دے، پھر خلا کے ذریعے سے کیا کر لیتی ہے عورت، کہتی ہے کہ ٹھیک ہے میں اپنا حق مہر چھوڑ دیتی ہوں اور آپ کیا کرو کہ جی اس میں سے مجھے میرے سے خلا کر لو، تو اس صورت میں وہ کیا جا سکتا ہے، لیکن ویسے جو ہے اس میں سے بغیر کسی وجہ کے، یا خامن کے لیے بھی ایسا جائز نہیں ہے کہ وہ اس کا کرے جان بوجھ کے اس کو لٹکائی رکھے، ٹھیک ہے نا، تو یہ اس میں سے، تو یہ اس وجہ سے سمجھ گئے ہو بات کو۔ اب دیکھتے ہیں ولا تنکحوا ما نکح آباؤکم من النساء الا ما قد سلف، اور جن عورتوں سے تمہارے باپ دادا نکاح کر چکے ہیں تم انہیں نکاح میں مت لاؤ، مطلب ہے سوتیلی ماں سے نکاح کرنا جائز نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، سوتیلی ماں جو ہے اس سے نکاح نہیں ہو سکتا، یہ باپ میرا نے جیسے دادے نے اگر کسی سے شادی کی تھی تو اس کے ساتھ نہیں ہو سکتا، انہ کان فاحشۃ، اچھا الا ما قد سلف، البتہ جو پہلے جو کچھ ہو چکا وہ ہو چکا، پہلے زمانے میں کیا ہوتا تھا، سوتیلی ماں سے کیا کرتے تھے، نکاح کر لیا کرتے، اس کو عیب نہیں سمجھتے تھے، وہ کہتے تھے کہ اس کی بیوی، اس کی جو باپ کی جو بیوی ہے وہ بھی میراث میں آئی ہے، وہ بھی اس کو میراث سمجھتے تھے، ٹھیک ہے نا، تو لیکن یہ بات یاد نا الا ما قد سلف، کہ جو پہلے ہو چکا، لیکن جب یہ آیت آ گئی تو اس کے بعد کیا نہیں تھا، رکھنا جائز نہیں تھا، کہ اگر کسی کی بیوی تھی سوتیلی ماں جو ہے تو کیا کرے گا، اس کو چھوڑ دے گا، ٹھیک ہے نا، ہاں اس کا گناہ جو تھا نا وہ کیا ہو گیا، وہ گناہ نہیں تھا، لیکن اس میں سے، اور
یہ اس میں سے انہ کان فاحشۃ و مقتا وساء سبیلا، کہ بے شک یہ کیا ہے، یہ بڑی بے حیائی اور گھناؤنا عمل ہے، وساء سبیلا، اور بے راہ روی کی بات ہے، بہت برا، بہت بری بات ہے کہ ایسا کیا جائے کہ جن کے ساتھ وہ تھا یہ ان کے ساتھ نکاح کرنا اور ان کے ساتھ رہنا، ایسا جو ہے اس میں سے۔ اچھا، سوتیلی ماں سے بھی کیا پردہ ہے یا نہیں ہے؟ وہ اس سے پردہ تو نہیں ہے، لیکن اگر وہ جوان ہے یا اس طرح ہے تو اس میں ہم یہی کہتے ہیں کہ جناب وہ کیا کریں، وہ احتیاط کرے، وہ ماں بھی احتیاط کرے اور وہ بچے بھی کیا کریں، احتیاط کریں اپنی سوتیلی ماں کے حوالے سے جو ہے وہ احتیاط کریں، اگرچہ وہ محرم ہے، لیکن کچھ رشتے ایسے ہوتے ہیں جس میں کیا ہوتے ہیں، محرمیت کے باوجود احتیاط کرنا ضروری ہے۔ مثال کے طور پہ کیا آج کی بہوؤں کو سسر سے کیا ہم کہتے ہیں کہ جی سسر سے معاملہ کیا رکھیں، بہت واجبی سا ہو، بس سلام دعا اور دور دور رہیں سسر سے جو ہے آج کل کے زمانے کے اندر، وہ محرم ہے لیکن کہہ رہے ہیں آپ دور دور رہیں اس میں سے۔ ایسے ہی اگر کسی کی سانس جو ہے مرد کے لیے اگر سانس اس کی جوان ہے تو اس کو بھی کیا کہتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ جناب آپ کیا کریں، ذرا فاصلہ فاصلہ رکھیں، کیونکہ اس سے بڑے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں، اور بعض صورت میں کیا ہوتا ہے بیوی نکاح سے نکل جاتی ہے، ایسی بھی صورت آ جاتی ہے کہ بیوی نکاح ہو جاتی ہے، اس کو حرمت مساہرت کہتے ہیں، حرمت مساہرت، اور بیوی جو ہے نا نکاح سے چلی جاتی ہے، بڑی خطرناک چیز ہے وہ جو ہے۔ تو اب آگے جی، حرمت علیکم امہاتکم و بناتکم و اخواتکم، اب آگے کون کون سی، اب محرمیت والی بات آ گئی، تمہارے اوپر حرام کی گئی امہاتکم، تمہاری مائیں، ٹھیک ہے نا، تمہاری مائیں، ماں نانی، ٹھیک ہے نا، ایسے ہی دادی شادی جتنی بھی وہ آگے اس میں سے، وہ بناتکم، تمہاری بیٹیاں، بیٹی ہے، پوتی ہے، یہ ساری کی ساری جو ہے نا، وہ اخواتکم، تمہاری بہنیں، سگی بہنیں، اچھا سگی بہنیں یا ستیلی بہنیں جو باپ کی طرف سے یا ماں کی طرف سے ہوں، کزنز نہیں، کزنس جو ہے نا، بہن ہے میری جی، وہ کزن ہے بھائی، بہن نہیں ہے، میرا منہ بولا بھائی ہے جی، منہ بولا بہن ہے، یہ کوئی منہ بولا بہن بھائی کوئی چیز نہیں ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا، یہ شریعت کے اندر کیا ہیں، بس بہن بھائی وہی ہیں جو اس میں سے، وہ خواتکم، تمہاری بہنیں، وہ اماتکم، اور تمہاری پھپھیاں، وہ خالاتکم، تمہاری خالائیں، وہ بنات الاخ، اور بھتیجیاں، بھائی کی بیٹیاں نا، وہ بنات الاخت، اور بھانجیاں، وہ امہاتکم اللاتی ارضانکم، اور جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا، تمہاری وہ مائیں جنہوں نے تمہیں کیا کہ دودھ پلایا، یہ تمہارے پاس، وہ اخواتکم من الرضاعت، اور تمہاری دودھ شریک بہنیں، وہ امہات نسائکم، اور تمہاری بیویوں کی مائیں یعنی سانسیں جو ہیں، وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي، وربائب، ربیبہ، ربیبہ ہوتی ہے جو بیگم کی پہلے سے کیا آ رہی تھی، بچی جو تھی نا کسی پہلے خاوند سے جو تھی، وربائب، ربائب، ٹھیک ہے نا، ربائب آگے، ربیبہ کی جمع آگے، ربائبکم اللاتی فی حجورکم من نسائکم اللاتی دخلتم بہن، اور تمہاری زیر پرورش تمہاری سوتیلی بیٹیاں جو تمہاری ان بیویوں سے ہوں جن کے ساتھ تم نے خلوت کر لی ہو، اللاتی دخل تم بہننا، کہ جن کے ساتھ تم نے دخول کر لیا ہے تو اب وہ بھی کیا ہے تمہارے لیے ہمیشہ حرام ہو گئی ہیں۔ فَإِن لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ، اگر تم نے ان کی ماؤں کے ساتھ دخول نہیں کیا تھا، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، تو پھر اس میں کوئی گناہ نہیں ہے، فَلَا جُنَاحَ تمہارے پر، وَحَلَا تمہارے پر کوئی گناہ نہیں ہے، یہ میں بتاتا ہوں ابھی آگے جا کے کہ اس میں سے کیا آ گیا۔ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ، اور اسی طرح ہی تمہاری بہویں، تمہاری سلبی بیٹوں کی جو بیویاں ہیں وہ بھی تم پر کیا ہیں، وہ حرام ہے، حلائل ابنائکم، کہ تمہارے بیٹوں کی جو حلال کردہ عورتیں جو ہیں، الذین من اصلابکم، یعنی جو تمہارے سلبی بیٹے ہیں، تمہارے بیٹے جو ہیں، وان تجمعوا بین الاختین، ایسی دو بہنوں کو جمع کرنا نکاح میں ایک وقت کے اندر وہ جائز نہیں ہے، الا ما قد سلف، ہاں جو پیچھے گزر گیا، ان اللہ کان غفور رحیم، ٹھیک ہے، بے شک کہ اللہ تعالیٰ کیا ہے، مغفرت کرنے والا، بہت مغفرت اور رحیم ہے۔ اچھا، اب یہ بات آ گئی بچوں ربائب کے اوپر جو آتے ہیں نا، ٹھیک ہے نا، تو سوتیلی بیٹیاں جو ہوتی ہیں نا عام طور پہ پرورش میں ہی آتی ہیں، اب یہ سمجھ لینا مسئلہ فقہ کے اندر، پتہ نہیں مسئلہ پڑا تھا کہ نہیں پڑا تھا، یہ مسئلہ پڑا ہوگا پچھلے سال بھی پڑھ لیا تھا یہ والا، کہ دیکھو کون سی اپنی سوتیلی بیٹی کے ساتھ کیا نکاح کیا جا سکتا ہے یا نہیں کیا جا سکتا۔ ایک آدمی نے کسی کے ساتھ نکاح کیا اور اس کی پہلے سے ایک بیٹی تھی، صرف نکاح کیا لیکن ان کے درمیان میں کوئی خلوت نہیں ہو، میاں بیوی والا تعلق قائم نہیں ہوا، ٹھیک ہے، اور اس نے کیا کر دی، اس عورت کو طلاق دے دی، تو اب یہ کیا کر سکتا ہے، یہ اس کی بیٹی کے ساتھ نکاح کر سکتا ہے، وہ جو بیٹی تھی اس کے ساتھ نکاح کر سکتا ہے، مثال کے طور پہ اس نے کسی ایک عورت کے ساتھ نکاح کیا جو 40 سال کی تھی، اس کی بیٹی 20 سال کی تھی، اس نے کیا کیا کہ نکاح تو کر لیا لیکن ابھی دخول نہیں کیا تھا، جمع نہیں کیا تھا، اس نے اس کو طلاق دے دی، تو یہ اس کی بیٹی کے ساتھ نکاح کر سکتا ہے، لیکن اگر کیا کر لیا اس نے دخول کر لیا
اس 40 साल की खातून से निकाह के बाद, तो अब ये उसकी बेटी के साथ कभी भी निकाह नहीं कर सकता। ठीक हो गया। ये तो था कि रबीबा के बारे में। लेकिन सास के मामले में मसला क्या है कि सास के अंदर जिस औरत से आपने निकाह किया, तो सास हमेशा के लिए हराम हो गई है। चाहे मियां बीवी वाला ताल्लुक कायम हुआ था या नहीं हुआ, तो सास हमेशा के लिए क्या बन गई है, गोया कि उसके साथ आप कभी भी निकाह नहीं हो सकता। तो ये अल्लाह ताला ने ये इसमें से वो बता दिया गया। और ऐसे ही अपनी जो बहुएं होती हैं, वो भी क्या हो जाती हैं, हमेशा के लिए क्या हैं, हराम हैं उसमें से। ठीक है, तो ये उसमें से आ गया। तो ये हमारे अल्हम्दुलिल्लाह 4 पारे जो हैं वो मुकम्मल हो चुके हैं।